فرمایا کہ صفائی قلب کیسے حاصل ہو، صفائی قلب کیسے حاصل ہو۔ صفائی قلب کے لیے بھی پریشان رہیں گے، چاہیں گے اگر خانقاہ میں آ جائے بس چاہیں گے اڑنے لگے، بس اڑنے کی ضرورت۔ ارے بھائی کیا چاہتے ہو؟ اڑنا چاہتے ہو؟ کرو نہ کچھ، بس نظر آنے لگے سب چیز۔ بزرگی اسی کا نام ہے، نظر آنے لگے سب، یہ غیب کی باتیں جاننے لگے، کچھ روشنی آنے لگے۔ آج کل لوگوں کی زبان پر صفائی قلب اور نور قلب کے الفاظ بہت ہیں۔ میرے پاس لوگ لکھتے رہتے ہیں صفائی قلب کی دعا کر دیجئے، نور قلب کی دعا کر دیجئے۔ میں آج حقیقی نور قلب ہی کو بیان کرنا چاہتا ہوں، سمجھنا ہو تو سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ یہ قرآن وہ بھی پڑھتے تھے، دیکھیے کیسا بیان کیا ہے۔ اے لوگوں تمہارے پاس رب کی طرف سے برہان آ چکا ہے اور ہم نے تمہاری طرف نور مبین نازل کر دیا، نور مبینہ۔ میں آج کل ملا حسن پڑھا رہا ہوں رحمۃ اللہ علیہ۔ ملا حسن فلسفے کی منطق کی مشکل کتاب ہے، ایسے نہیں تھے خالی بزرگ ہی تھے، علم بہت ٹھوس تھا، استعداد تھی۔ اس میں لکھتے ہیں، لیکن یہ مضمون مشکل ہے بہت۔ لکھتے ہیں کہ توحید صوفیہ کے یہاں دلیل مکاشفہ سے ضرور ثابت ہے، مگر عقول متوسطہ یعنی عالم نظر میں اس پر کوئی برہان نہیں ہے۔ کیا سمجھے گا؟ کوئی مولوی بھی نہیں سمجھ پائے گا اس جملے کو۔ آتے ہیں جو باندھ کے صافہ، وہ بھی نہیں سمجھ پائیں گے اگر کہہ دیں۔ میں نے طلبہ کو بتایا یہ بات بالکل غلط ہے، یہ دیکھیے اتنا علم تھا کہ یہ بات غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں توحید پر نہ جانے کتنے زبردست براہین قائم فرمائے ہیں۔ ان کا کہنا یہ تھا قرآن پر کوئی برہان نہیں ہے، اس کا جواب یہ غلط ہے۔ قرآن مجید میں توحید پر نہ جانے کتنے زبردست برہان یعنی حجت و دلیل قائم فرمائی اور بیان کیا ہے۔ چنانچہ مفسرین نے آیات کے تحت ان براہین توحید میں کلام کیا ہے۔ میں نے بھی کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل فرمایا ہے، اس میں توحید بیان فرمائی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کسی اور کے کلام کرنے کی گنجائش چھوڑ دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے برہان قطعی نازل فرمایا ہے۔ اس آیت میں بھی فرمایا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تھوڑی سی مشکل ہے، آگے بہت آسان ہے۔ تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس برہان آ گیا۔ خیر یہ بات تو برہان کہتے تھے، میں کہہ رہا تھا کہ آج کل لوگ صفائی اور نور بہت مانگتے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی ہے کہ جب ان کو نور کے حصول کے ذرائع کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے تو سنتے نہیں، ادھر ادھر سر مارتے پھرتے ہیں، ایسی چیزوں میں تلاش کرتے ہیں جن کو نور سے دور کا واسطہ نہیں ہے۔ جیسے ایک بنیے کی تھالی گم ہو گئی تھی تو گھڑوں میں بھی ڈھونڈتا تھا، پھرتا تھا۔ کسی نے کہا بھئی تھالی کا گھڑے میں ہونے کا کیا احتمال؟ تو بنیے نے جواب دیا جس کی کوئی چیز گم ہو جاتی وہ ہر جگہ تلاش کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں اسی طرح یہ لوگ صفائی اور نور تلاش کرتے ہیں، مگر جس چیز سے یہ باتیں حاصل ہوتی ہیں اس میں نہیں تلاش کرتے، بلکہ بنیے کی طرح ایسی چیزوں میں ڈھونڈتے پھرتے ہیں جس میں نور کا احتمال بھی نہیں ہوگا۔ اب سنیے، ایک عالم درویش، ایک عالم بھی تھے درویش بھی تھے، تلاوت کرتے تھے تو روتے جاتے تھے، حتیٰ کہ رخساروں پر آنسو بہتے بہتے گڑھے پڑ گئے تھے۔ یہ خدا کا کلام ہے، ان کو اس سے کچھ
مل گیا تھا، اس لیے یہ حال تھا۔ اب اس آیت کا مطلب سنیے جو میں ابھی پڑھ چکا ہوں، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ فسیدخلهم فی رحمت منہ وفضل ویہدیہم الیہ صراطا مستقیما۔ اے لوگو، تمہارے پروردگار کے پاس سے برہان آ گیا ہے اور تمہاری جانب ایک ظاہر نور نازل کیا، بس جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور اعتصام کیا، پس اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور ان کو اپنی جانب سیدھے راستے پر ہدایت کرے گا۔ اب آسان والا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اس آیت میں نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پہلی آیت یعنی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا میں نور سے مراد قرآن ہے۔ معلوم ہوا نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، نور سے مراد قرآن بھی، لیکن جہاں نور سے مراد قرآن ہے وہاں اس کا قرینہ موجود ہے، اور جہاں نور سے مراد رسول ہے وہاں اس کا بھی قرینہ موجود ہے۔ چنانچہ قرآن میں جہاں کہیں انزال کا لفظ آیا ہے وہاں قرآن مراد ہے، جیسے انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر انا انزلنا علیک الکتاب۔ اسی طرح یہاں وانزلنا الیکم نورا مبینا میں انزال کے قرینے سے قرآن مراد دیا گیا۔ اسی طرح جہاں کہیں قد جاءکم آیا ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، جیسے قد جاءکم بشیر و نذیر، قد جاءکم الرسول، قد جاءکم رسولنا وغیرہ۔ بس اس آیت میں جاءکم من اللہ نور میں لفظ جاء کے قرینہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات مراد لی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو بھی نور فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نور فرماتے ہیں، اور اپنے کو تو نور فرمایا ہی ہے۔ قرآن نور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور، اور اللہ تعالیٰ نور، اللہ نور السماوات والارض وغیرہ میں۔ اب آپ لوگوں سے کہتا ہوں اب نور ڈھونڈنے کہاں جاتے ہو؟ نور یہاں سے نہ ملے گا تو کہاں سے ملے گا؟ جس طرح ہمارے گھروں میں بلب اس وجہ سے روشن ہے کہ ان کا تعلق بجلی گھر سے ہے، اس تعلق کی وجہ سے بھی اس میں نور آ گیا۔ اسی طرح تم اللہ رسول سے، قرآن سے تعلق پیدا کر لو، بس تم کو نور حاصل ہو جائے۔ اگر واقعی نور کی تلاش میں ہو تو پھر سن لو کہ خدا بھی نور، قرآن بھی نور اور رسول بھی نور، بس انہی سے اپنا تعلق صحیح کر لو تو تمہارے گھر ہی میں سب کچھ ہے۔ مگر افسوس تم ایسے غافل ہو کہ تم کو گھر کی چیزوں کی خبر نہیں ہے۔ حضرت مولانا روم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یک سبد پرنا ترا برفرق سر تو ہمیں جوئی لبے جا در بدل تا بزان ہوئے میان قار آب وز آتش وز جو گشتی خراب۔ تیرے سر پر روٹیوں کا بھرا ٹوکرا ہے مگر تیرا حال یہ ہے کہ در در روٹی کے ٹکڑے کی بھیک مانگنا پڑتا ہے، زانوں تک پانی کے اندر کھڑا ہے مگر بھوک پیاس سے تیرا حال خراب ہو رہا ہے۔ یہی حال ہم لوگوں کا ہو رہا ہے کہ گھر میں سب کچھ موجود ہے مگر نور تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر ٹکریں مار رہے ہیں، پریشان ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رجبی منا کر کے خوش کر رہے ہیں، تماشے کر کے خوش کر رہے ہیں۔ کہاں سے خوش ہو جائیں گے وہ؟ میرے پاس لوگ ایک آدمی کو لائے
میں نے دیکھا کہ اس کا حال بالکل خراب ہو رہا ہے. دو ایک دن کا مہمان ہے رحمۃ اللہ علیہ، یہ فتح پور کا واقعہ ہے. لوگوں نے بتایا کہ کلکتہ میں یہ ایک شخص کا مرید تھا، اس نے اس کو ذکر جہری بتا دیا. ذکر جہری سمجھ رہے نا، زور سے اللہ، اتنے زور سے چلاؤ کہ چھت ہل جائے، اتنی زور سے چلاؤ، جس سے اس کی یہ حالت ہو گئی. میں نے کہا اب میرے پاس اس کو کیا لائے ہو، اس میں باقی کیا رہ گیا؟ کوئی گھڑی کا دیکھا ہے ہم نے ذکر جہری کرنے والے. ہمارے یہاں کچھ لوگ آتے تھے، ہماری والدہ نے کہا کہ ارے بھائی اتنے زور سے مت کیجیے، اتنے زور نہ کیجیے، رک جائیے، روکا. اب باقی کیا رہ گیا؟ کوئی گھڑی کا مہمان ہے، چنانچہ وہ بچ نہ سکا، مر ہی گیا. ان اذکار میں گرمی ہوتی ہے، اور بعض قلب و دماغ جو مضبوط نہیں ہو، اعصاب ہو گئے کمزور، اگر ذکر جہری کرو گے تو پاگل ہو جاؤ گے، گرمی سوال ہو جائے گی، برداشت نہیں کر سکو گے. تو سب کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے اکابر ہمارے اللہ والے سمجھ بوجھ کر کے بتاتے ہیں وظائف. بس آج کل لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ان کو کچھ بتا دیا جائے. میں کہتا ہوں بھائی یہ قرآن خدا کا کلام ہے، خدا کے کلام سے پڑھ کر بھلا کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ اسی قرآن کو دل سے پڑھتے جاؤ، سب کچھ پا جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، یعنی رسول ان پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ فرماتے ہیں. یہی کہہ رہا ہوں کہ جتنا تزکیہ صفائی جو قرآن سے ہوتی کسی دوسری چیز سے نہیں ہو سکتی. قرآن میں اخلاق حسنہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ اخلاق رذیلہ کا بھی ذکر ہے، اس کا علاج مذکور ہے. فرعون و حامان جیسے بد اخلاقوں کا تذکرہ ہے، ان کی مذمت کا بیان ہے. مومن جب ان آیات پر گزرتا ہے تو یہ آیتیں اس کے قلب سے اخلاق رذیلہ کا، یعنی برے اخلاق کا خلا کا مطلب دیتی ہیں. قلب بالکل صاف ہو جاتا ہے. یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر قلب صفائی قلب چاہتے ہو تو قرآن کی طرف توجہ کرتے جاؤ. اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت نازل فرما کر ہم پر اعلیٰ درجے کا احسان فرمایا ہے. یہ جو بار بار قد جاءکم فرما رہے ہیں، اس میں امتنان فرما رہے ہیں. امتنان کا مطلب اللہ تعالیٰ احسان جتا رہے ہیں کہ ہم نے ایسی نعمتیں تم پر نازل کی ہیں، ان کی قدر کرو، ورنہ تمہاری وہی حالت ہوگی جو یہود و نصارہ کی ہوئی، جبکہ انہوں نے انعام الہی کی ناقدری کی. اب اگر خدا پر، اس کے رسول پر اور قرآن پر ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ کی عطا کی دولت کو قبول کرو، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور فائدہ یہی نور و صفائی قلب ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آئے تو ادھر ادھر نور کی تلاش میں مارے پھرو، دیکھیں تم نور کہاں سے پا جاتے ہو. اس کا پاور ہاؤس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے مبارک ہے، ان سے ہی کنیکشن جوڑو گے تبھی کشود کار ہوگا. اس کا ذریعہ بزرگوں سے تعلق ہے. جیسے کہ علماء نے فرمایا ہے نور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم از سینے درویشاں باید جز، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور درویشوں اور اللہ والوں کے سینے سے صحبت سے حاصل کرنا چاہیے. بزرگوں کی تحقیق یہ ہے کہ بعض اعمال کرنے والے جو درجات عالیہ سے محروم ہیں باوجود عمل کرنے کے، تو اس کا سبب ان کے اخلاق کی برائی ہے. میں نے یہ مضمون حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ سے سنا تھا، مگر پھر حدیث بھی مل گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ بندہ اپنے حسن خلق کی وجہ سے آخرت کے بڑے بڑے درجات و شرف و منازل حاصل کر لیتا ہے، حالانکہ عبادت میں وہ ضعیف ہوتا ہے.
اسی طرح سے وہ اپنے سوء خلق کی بدولت جہنم کے نچلے طبقے میں جائے گا، حالانکہ دنیا میں عبادت گزار رہا ہوگا۔ تاریخ بتا رہی ہے جو بادشاہ خود اخلاق ہوئے ہیں، رعایا پر انہوں نے اثر ڈالا ہے۔ آدمی بجز اخلاق کے کسی اور چیز سے کسی پر اثر نہیں ڈال سکتا۔ حضرت مولانا اخلاق پر بہت گفتگو فرماتے تھے، جس سے ہم لوگ سمجھتے تھے کہ مولانا اخلاق کی کمی محسوس کریں۔ مولانا فرمایا کرتے تھے کہ نئے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ اعمال تو پہلے لوگوں سے زیادہ کر رہے ہیں، مگر اخلاق میں بہت پیچھے ہے۔ آج کل لوگوں نے ہنس ہنس کر دیکھنے کو اخلاق سمجھ کر رکھا ہے، حالانکہ یہ تو محض تصنع ہے، اخلاق تو دل میں ہوتے ہیں۔ آج کل جتنے جھگڑے، فساد، مقدمے ہو رہے ہیں، یہ سب بد اخلاقی کی وجہ سے ہے۔ جب سمجھائیے بات سمجھیں گے نہیں۔ ایک بوڑھے میاں تھانہ بھون کی خانقاہ میں اکثر آیا کرتے تھے، منتظر سنگی واقعہ۔ ایک بوڑھے میاں رحمۃ اللہ علیہ اپنا چشم دید واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ ایک بوڑھے میاں تھانہ بھون کی خانقاہ میں اکثر آیا کرتے تھے۔ حضرت مولانا کی برادری کے آدمی تھے، حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہی کی برادری، فاروقی رہے ہوں گے، بہت نیک آدمی تھے۔ لوگ ان کو حضرت جی کہا کرتے تھے۔ ایک بار حضرت مولانا نے ان کو اصلاحاً ان کو نکال دیا، خانقاہ میں آنے سے منع کر دیا، چنانچہ پھر بیچارے نہیں آتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں اے صاحب، ایک دن دیکھا گیا کہ بغیر پوچھے گاچھے، بغیر کسی معافی تلافی کے چلے آ رہے ہیں، اور سیدھے حضرت مولانا کے پاس پہنچے اور کہا کہ حضرت کھیت پر میٹھے میٹھے خربوزے تیار ہیں، صبح کو تشریف لے چلیے تو بڑا اچھا ہو۔ حضرت مولانا نے دعوت منظور فرما لی۔ پھر ہم لوگوں سے حضرت فرماتے تھے دیکھو تو ایسے بے تکلف چلے آئے گویا کوئی بات ہی نہیں ہوتی، مخلص آدمی ہے، میری بات کا برا تک نہیں مانا۔ حضرت یہ دیکھتے تھے یہ حضرات، میں کہتا ہوں اگر آج کل کے لوگ ہوتے تو واسطے سے گفتگو کرتے، آتے ہوئے جھجکتے، مگر یہ شخص مخلص تھے۔ حضرت مولانا کی خفگی کا کوئی اثر اپنے دل میں باقی نہیں رکھا، بس موقع کے منتظر تھے، جہاں موقع ملا بس بے تکلف چلے آئے۔ ایک حکیم جی نے کبھی حضرت کے متعلق کوئی غیر مناسب بات کہہ دی تھی، پھر متنبہ ہوئے، حضرت سے معافی چاہیے۔ مولانا نے فرمایا کہ اپنی غلطی لکھ کر شائع کیجیے، حضرت بھی ویسے ہی تھے، چنانچہ انہوں نے اشتہار چھپوا کر حضرت مولانا کو لا کر کے دکھا دیا۔ پھر یہ حکیم جی اشتہار لے کر پھاٹک پر چسپاں کرنے کے لیے چلے۔ ایک مولوی صاحب حضرت مولانا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ حضرت کو تو اصلاح ہی مقصود ہے، ان کی تدلیل تو مقصود ہے نہیں۔ چنانچہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اشتہار تباہ کرا لیا ہے، حضرت کو دکھا بھی دیا، اب پھاٹک پر چشمہ کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ہاں ٹھیک کہتے ہیں، ان کو واپس بلا دو۔ چنانچہ بلائے گئے۔ پھر ان حکیم صاحب نے حضرت مولانا سے کہا کہ حضرت کو میری وجہ سے بڑی تکلیف پہنچی، فرمایا کہ اب اس کا تذکرہ نہ کیجیے، جب میں نے معاف کر دیا تو بات ختم ہو گئی، اب اس کا تذکرہ بھی میں پسند نہیں کرتا، ختم۔ ایک ہوتا ہے قانون اور ایک ہوتی ہے محبت۔ محبت صرف محبت ہی محبت ہو، کوئی قانون اور کوئی ضابطہ نہ ہو، یہ بھی اچھا نہیں ہے، تب بھی آپ کے بھی کام کی بات ہے۔ ایک ہوتا ہے قانون اور ایک ہوتی ہے محبت، صرف محبت ہی محبت ہو، خالی نرمی ہی نرمی ہو، کوئی قانون اور کوئی ضابطہ نہ ہو، یہ بھی اچھا نہیں۔ صرف قانون ہی قانون ہو، محبت بالکل نہ ہو، یہ بھی بری بات ہے۔ بلکہ صحیح راستہ یہ ہے اصول و قانون ہوں مگر محبت کے ساتھ۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جو بعض دفعہ قانون کو بھی معاف کرا دیتی ہے۔ اب جو لوگ ضابطہ برتنے پر آتے ہیں وہ محبت کو بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں، چنانچہ بالکل کھلے ہو جاتے ہیں، ہمارے یہاں کھلے ہو جاتے ہیں، ایسے آپ کو ایسے کھلے ہو جائیں گے کہ صاحب بس نہ پوچھیے۔ یہ نا تجربے کاری کی باتیں ہیں۔
حضرت مولانا فرمایا کرتے تھے کہ قانون کتنا ہی پختہ ہو اس میں لوچ ہونا ضروری ہے. سب قانون اپنی جگہ پر صحیح ہیں مگر محبت کا قانون بھی ایک زبردست قانون ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی سزا مقرر فرمائی ہے مگر جہاں محبت کی کار فرمائی ہوتی ہے سب کچھ معاف ہو جاتا ہے. دیوبند میں ایک طالب علم تھے، بڑے نیک آدمی تھے، لوگ ان کو صوفی کہتے تھے، اساتذہ بھی ان کو اچھی نظر سے دیکھتے تھے، سمجھتے تھے کہ یہ کچھ ہیں تو یہ صوفی صاحب. حضرت مولانا کی بہت تعریف کیا کرتے تھے، حالانکہ اب تک بیعت بھی نہ ہوئے تھے. ایک بار حضرت مولانا مظفر نگر تشریف لائے تھے تو میں ان صوفی جی کو ساتھ لے کر مظفر نگر حضرت کی خدمت پہ پہنچا. حضرت مولانا نے اپنی فراست سے پہچان لیا کہ یہ شخص محبت والا. فراست بھی ایک چیز ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی. ہمارے استاد جو تھے بئی میں حدیث کے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی دولت دی تھی، یہی وہ فراست مومن. فراست کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، بڑے سے بڑا آدمی آ جائے وہاں ان کا مریض دلیپ کمار بھی تھا، اس کو بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے. گاڑی بھیجتا تھا، نہیں کہتے تم یہاں مت آؤ، اگر ایسا ہوگا کہیں اور آؤں گا، یہاں مت آؤ ہمارے یہاں. خیر تھا. ایک آدمی والی صاحب سے بیٹھ تھے، خان صاحب تھے، وہی وہ والے خان، وہ سرحد والے افغانستانی بوڑھے سے، بالکل سیدھے سادھے آدمی تھے. خان صاحب آگے وہ بولتے بھی ویسے ہی تھے، آئے گا جائے گا. خیر ایک دن آگے وہاں پر دواخانے میں ان کے، تو میں نے دیکھا کہ وہ اٹھ کر کے بیٹھ کر کے حکیم صاحب ایسے بیٹھ کے بڑی اونچی وہ کی. خیر بات تو ایسا ہے، تو تمہارا نام سنا تھا تو ہم ادھر آ گیا، ہم دکھانا چاہتا ہے ایسا ویسا. ان کے والد صاحب سے بیعت ہے، یہ بھی کرتا وہ بھی کرتا ہے. باتیں کر کے دیکھیے وہ ان سے بڑے ادب و تواضع سے بڑے ایسے متواضعانہ بیٹھے. ہم کو تعجب ہوا جب وہ چلے گئے. میں نے کہا آپ نے بڑے عجیب طرح سے بات کیا میں سے. تو کہہ رہے کہ اس کا قلب بہت منور ہے، اس کا قلب بہت منور ہے، بڑا ہی بھلا آدمی. لہذا اس پہ یاد آیا اتقوا فراست المومن. بہرحال حضرت مولانا نے اپنی فراست سے پہچان لیا کہ یہ شخص محبت والا ہے. حضرت کے یہاں اصول یہ تھا پہلی ملاقات میں بیعت نہ فرماتے تھے، مگر ان کو بیعت فرما دیا. خواجہ صاحب نے کہا بھی حضرت پہلی ملاقات میں بیعت نہیں فرماتے. مولانا فرمایا ہٹو جی، سب کے لیے یکساں حکم نہیں ہوا کرتا. قانون کتنا ہی عام ہو اس میں مستثنیات ضروری ہیں، جس کو کہتے ہیں ایکسیپشن. استثناءات ضروری ہیں، سب کو ایک لکڑی سے نہیں ہانکا جاتا. الغرض ہر ضابطہ قانون کے ساتھ محبت ضروری ہے. جو آدمی صرف ضابطہ قانون پر رہے اور محبت نہ ہو تو ایسے آدمی کے متعلقین اس سے خوش نہ رہیں گے، کیونکہ جب آدمی لوگوں سے محبت کرتا ہے خود جبھی لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ ضابطہ اور قانون برتنے میں بالکل خشک ہو جاتے ہیں، مگر حضرت مولانا یوں ضابطہ اصول کے بہت پابند تھے مگر ساتھ ہی محب بھی تھے. لوگوں سے بہت محبت فرماتے تھے، خشک نہیں تھے. آئے دن دیکھا جاتا تھا کہ مولانا بہت تر ہیں، بڑے رقیق القلب ہیں. سینا رحمۃ اللہ علیہ کو کسی مواخذے پر نکال دیا تھا، چلے جاؤ یہاں سے، اور یہ چلے گئے. پیدل دہلی گئے تھے، پیدل تھانہ بھون سے دہلی پیدل چلے گئے. دوسرا حال تھا
حضرت کو اتنی زیادہ وہ فکر ہوئی کہ تھانہ بھون کے ہر کنویں میں رات کو جا کر لالٹین لے کر کے دیکھتے رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وسیع اللہ بہت محبت کرتا تھا، کہیں جان نہ دیتے۔ یہ بھی تھا۔ بہرحال حضرت مولانا فرمایا کرتے تھے، عورت کو یہ لالچ دے کر بے پردگی کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ پردہ میں رہ کر تمہارے حقوق مارے جا رہے ہیں، باہر نکل کر اپنے حقوق حاصل کرو۔ فرمایا نیک لوگوں کو چاہیے کہ عورتوں کے ساتھ اتنی رعایت برتیں، ان کو راحت پہنچائیں، وہ کہہ اٹھیں ہم کو تو پردے ہی میں رہ کر بڑی راحت ہے۔ کیا بات کہیے، ایسے محبت ہیں سبوں کو معلوم ہے کہ مجلس کا وقت ہے۔ کام کی بات سن لیجیے، نیک لوگوں کو چاہیے کہ عورتوں کے ساتھ جو نئے نئے دیندار ہوتے ہیں وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، بڑے خطر، وہ ساری دینداری اور سارے زہد و تقویٰ بیوی کے ساتھ چاہتے ہیں، کہیں جھانکے نہ، کہیں تاکے نہ، کہیں جائے نہ، جنگلہ بند، کھڑکی بند۔ ارے تماشا، ایک ظالم بمبئی میں بیچاری نیک لڑکی، اور صاحب وہ موٹر سائیکل پر جب بیٹھا کے لے جائے اور خود بہت آزاد تھا، بہت آزاد تھا۔ جو اس طرح کے ہوتے ہیں وہی یہ سب کرتے ہیں، ان کو جو معلوم رہتے ہیں چور راستے جتنی بدماشی، سب بدماشی کیے رہتے ہیں، تو وہ موٹر سائیکل کے اسے دیکھتا رہتا تھا۔ وہ بیچاری ایسے اگر دیکھے مارتا تھا، کیوں ادھر دیکھا، نیچے دیکھو، سڑک پر دیکھو، ارے اور بالآخر تنگ آمد بجان آمد، چھوڑ دیا بس۔ وہ اس عورت نے چھوڑا، اس بچی نے، تنگ آ گئی۔ یہ دین ہے، یہی دینداری ہے۔ بہرحال عورتوں کے ساتھ اتنی رعایت برتیں، ان کو راحت پہنچائیں کہ وہ کہہ اٹھیں کہ ہم کو تو پردے ہی میں رہ کر بڑی راحت ہے۔ ہمارے اوپر کیا شامت آئی ہے کہ پردے سے باہر نکل کر مصیبت میں پڑے، ذمہ داریاں اپنے سر میں، ہمارے حقوق زیادہ ہم کو گھر ہی میں رہ کر کے مل رہا ہے۔ ایسا ماحول بناؤ، ہم کو باہر نکل کر مطالبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سنا آپ حضرات نے، مولانا نے کیسی حکیمانہ بات فرمائی، اس میں عورت کی ذہنیت کی کس قدر رعایت ہے۔ عورت کے ساتھ نباہ کرنے میں آدمی کے جس درجہ اخلاق درست ہوتے کسی اور چیز سے اتنے نہیں ہوتے۔ اس میں عورت سے دبنا پڑتا ہے، اپنے جی کو مارنا پڑتا ہے، نہیں روب ڈالیں، بڑے یہ مرد ہے نا، یہ روب جمائیں گے، بڑے بڑے حاکم ہیں۔ حضرت مولانا کے ایک خلیفہ تھے، بڑے بزرگ آدمی تھے، مگر بیوی سے پریشان رہتے تھے۔ ایک بار حضرت مولانا کی خدمت میں بیوی کے متعلق یہ شعر لکھا، نہ تڑپنے کی اجازت ہے نہ فریاد کی ہے، گھٹ کے مر جاؤں یہ مرضی میرے سے یاد کی ہے۔ دیکھیے شعر سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر صبر کرتے ہوں گے۔ مثنوی شریف میں ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کی بیوی بھی بڑی بدمزاج تھی، عورتیں بھی بدمزاج ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے، بہت برا بھلا کہا کرتی تھیں۔ ایک بار وہ بزرگ گھر پر نہیں تھے، ایک مرید نے آ کر کے آواز دی، بیوی نے ان بزرگ کو بہت سخت کرنا شروع کیا۔ مرید اپنے شیخ کے متعلق ایسے نامناسب الفاظ برداشت نہ کر سکا، بیوی سے کہا بس خاموش ہو جاؤ، ہم لوگوں کو ان کی ذات سے فیض پہنچا ہے، ہم ان کی قدر پہچانتے ہیں، تم کو فیض نہیں پہنچا، تم کیا سمجھ سکتی ہو؟ بیوی کو خاموش کر دیا، پھر شیخ کی تلاش میں نکلے، دیکھا کہ جنگل کی طرف سے شیر پر سوار چلے آ رہے ہیں، ہاتھ میں سانپ کا کوڑا بنائے ہوئے ہیں۔ دل میں خیال آیا کہ اس درجے کے آدمی پھر بھی ایسی عورت، پھر عورت ایسی۔ جو ہی دل میں خیال آیا فوراً ان بزرگ نے فرمایا ٹھہرو ٹھہرو، ایسا خیال مت لاؤ،
یہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ شیر پر سوار ہوں اور سانپ کا کوڑا ہے، یہ سب اسی عورت کی برکت ہے۔ عورتیں بھی خوش ہو جائیں، سب اسی عورت کی برکت ہے، اسی کی ایذاؤں پر صبر کر کے یہ درجہ ملا ہے۔ ہم لوگ اعمال تو بہت کر رہے ہیں مگر اخلاق میں بہت پیچھے ہیں۔ حضرت مولانا فرمایا کرتے تھے کہ آج کل کے لوگ پہلے لوگوں سے اعمال میں تو بڑھے ہوئے ہیں مگر اخلاق میں پہلے ہی کے لوگ بڑھے ہوئے تھے۔ میں کہتا ہوں آج کل مسلمانوں کی ترقی جو بند ہے وہ اس کا سبب یہی اخلاق کی خرابی ہے۔ اعمال سے ترقی جب ہی ہو سکتی ہے جب اخلاق بھی درست ہو، اخلاص وغیرہ حاصل ہو، ورنہ اخلاق کی کمی اخلاق کی ترقی کو بھی روک دیتی ہے۔ پہلے لوگوں میں یہی چیز تھی، اخلاق ان کے اچھے تھے۔ ایک بزرگ کی بیوی کچھ بد مزاج تھی، اکثر ان کو ایذا پہنچاتی رہتی تھی مگر وہ بزرگ کبھی لوگوں کے سامنے ان کی برائی نہیں کرتے تھے، بلکہ اگر لوگ ان سے بیوی کے حالات پوچھتے تو فرما دیتے بھائی اپنے گھر کا عیب بیان نہیں کیا جاتا۔ پھر جب اس بیوی کا انتقال ہو گیا اس کے بعد اگر لوگ اس بیوی کے متعلق کچھ تذکرے کرتے تو فرماتے کہ جو مسلمان مر گیا ہو اب اس کے عیب بیان کرنے سے کیا فائدہ، غرض تمام زندگی اس کی برائی کرنے کو پسند نہیں کیا۔ یہ تھے اس زمانے کے اخلاق۔ تھوڑی سی بات اور ہے، افسوس آج اخلاق کی کمی نے مسلمانوں کو ان کے درجے سے گرا دیا ہے۔ یہ اخلاق بد اخلاقی ہی ہے کہ مسجد کے سامنے کتنا منع کیا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، وہ لائن سے سائیکل کھڑی کر دیں گے تاکہ آدمی جا نہ سکے، اور کہیے گاڑی کھڑی کر دیں گے، کہیے صاحب تو کہیں گے تمہارے باپ کی جگہ ہے، ایسے کہتے ہیں صاحب، ہاں کہ تمہارے باپ کی جگہ ہے، ارے تو کرو پتہ اخلاقی۔ اخلاق اسلامی نے سکھائے ہیں مگر مسلمانوں کو اپنے گھر کے قدر کی چیز نہیں، اپنی چیز کی قدر نہیں۔ دوسری قوموں نے مسلمانوں ہی کی چیزوں کو لے لیا ہے، ترقی کر رہی ہیں، مسلمان ہیں کہ ان کا دست نگر بنا ہوا ہے، ایک سوئی نہیں بنا سکتے، ایک کمپنی ان کی نہیں ہے۔ اتنا بڑا سعودی عرب، اتنا بڑا یو اے ای، ابو اے ای، کیا کیا ہے، اتنی دولت، ایک کمپنی نہیں ہے، کم بختوں کی ایک کمپنی نہیں۔ اپنے گھر کی دولت کی طرف ذرا توجہ نہیں کرتا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ عرب قوم اتنی یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب کہہ رہے ہیں، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ بزرگ تھے، ایک بزرگ کہہ رہا ہے یہ، عرب قوم اتنی متمدن تھی یعنی ترقی یافتہ تھی کہ دوسری قوموں نے تمدن عربوں سے سیکھا۔ نئی ایجادات عرب کے مسلمانوں ہی نے کی ہیں، ترازو، گھڑی، ہوائی جہاز، کشتیاں، دوسری بہت سی چیزیں اول عرب ہی کی ایجادات ہیں مگر دوسری قومیں ان کو لے گئیں حتیٰ کہ انہی کی طرف ان کی نسبت ہو گئی، اور مسلمان ہیں کہ خالی ہاتھ کھڑے ہیں۔ اگر تیل کا کنواں ہے یقیناً بہت بڑی چیز ہے، نکالنے والے وہ ہیں، پیمانہ وہ طے کرتے ہیں، ریٹ وہ طے کرتے ہیں، تو جا کر کے ان کا تیل بکتا ہے مارکیٹ میں۔ یہ تو حال ہے۔ مسلمان ہیں کہ خالی ہاتھ کھڑے ہیں، ان کو بالکل غیرت نہیں آتی، اپنے اسلاف کو کے کارناموں پر نظر نہیں کرتے کہ ہم کیا تھے کیا ہو گئے۔ مسلمان تو ایسا غلام بنا ہے کہ اس کی طبیعت ہی بدل گئی، غیر قوموں کی غلامی کو ہی کو اپنے لیے فخر سمجھتا ہے۔ جن انگریزوں نے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا ان کے طرز و طریقے کو پسند کرتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمہم اللہ مسلمان لیڈروں کے متعلق جبکہ ان کو انگریز کی تقلید کا دلدادہ دیکھتے تھے تو یہ شعر پڑھا کرتے تھے، میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کی سبب، میر کیا سادہ ہیں، میر شاعر کا نام ہے، میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کی سبب، اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں، اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں۔
اب انوار سے اس شعر کا مطلب پوچھتے ہیں، یعنی مولی انوار صاحب سے، بھائی انوار نہیں کہنا چاہیے، حافظ مولی انوار صاحب معافی کیجیے گا، یعنی جس انگریز نے ان کو مٹا ڈالا، یہ اب بھی اسی کی خوش چینی کو فخر سمجھ رہے ہیں، اب بھی اس کے تلوے چاٹنے کے لیے تیار۔ مسلمانوں، غفلت چھوڑ کر کام میں لگ جانا چاہیے، یہ زمانہ غفلت کا نہیں ہے، کام کرنے کا زمانہ ہے، دین کا کام بھی کرنا چاہیے اور دنیا کا بھی، یہ نہیں کہ دنیا چھوڑ دو، تو ایک جماعت سے چلیے وہ یہ کہتی سب چھوڑ دو، اللہ دے گا، سب چھوڑ دو۔ دونوں ہی چیز کی ضرورت ہے، جس طرح دین کا ہونا ضروری ہے دنیا کا ہونا بھی ضروری ہے۔ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر دین نہیں ہوگا سب سے پہلے دین کو بیچ کھاؤ گے، اپنی دنیا ٹھیک کرو، چلو جاؤ کام پر۔ ممبئی میں آتے تھے سب نوجوان، چلو جاؤ کام پہ، شام کو آنا، 8 سے منڈی شروع ہوتی تھی وہاں پر، 9 بجے ختم، اس کے بعد سب کو بھگا دیتے، چلو جاؤ، دکھنا مت، رات کو آؤ۔ اگر دنیا نہ ہوگی تو گاڑی بھی نہ چلے گی۔ دینار و درہم کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ ممتاز بھائی کی خیریہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور دکان دے، مگر ہر چیز اپنی حد پر اچھی ہوتی ہے۔ روایت ہے، اس میں آپ کو لطف آئے گا، لفظ دینار میں دین بھی ہے اور نار بھی ہے، دینار دین بھی ہے اور نار بھی ہے، یعنی آگ۔ اگر اپنے حد کے ساتھ ہو تو یہ دین ہے، اگر اپنے حد سے بڑھ جائے تو پھر یہ نار ہے۔ یہاں پر ایک اور لطیفہ ہے، یہ دینار والی روایت کی روایت کرنے والے بھی مالک بن دینار ہی ہیں۔ بہت خوب، اس پہ لکھا بھی خوب آگے، خوب۔ میں کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کو کام میں لگنے کی ضرورت ہے، علماء کو چاہیے کہ قوم کو اس کی طرف متوجہ کریں۔ اگر علماء خلوص اور درد کے ساتھ دل سے نصیحت کرنا شروع کر دیں تو اگر قوم پر غصہ بھی ہوں گے تو قوم برا نہیں مانے گی، بلکہ قدر کرے گی، سمجھے کہ یہ ہماری خیر خواہی کے لیے ایسا کر رہے۔ مصر میں ایک عالم تھے، لوگوں کے بہت خیر خواہ تھے، کبھی کبھی غصہ کرتے تھے، خوب ڈانٹتے ڈپٹتے تھے، مگر لوگ سمجھتے تھے یہ سب ہماری خیر خواہی کے لیے کر رہے، ان سے ہماری تباہی برداشت نہیں ہوتی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ہر وقت خوشامد ہی سے کام نہیں چلا کرتا، ہر وقت خوشامد کیجیے۔ ہمارے طالب علموں کو بھی یاد، ہر وقت جوتے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کبھی کبھی جوتا کام آتا ہے، مگر آدمی خود نہیں چل سکتا، اس کو رہبر کی ضرورت ہے۔ اچھا، میں کہہ رہا ہوں خوشامد سے کام نہیں چلا کرتا، بعض موقع پر قوم کی اصلاح میں غصے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت لوگ کام کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں، مگر آدمی خود نہیں چل سکتا، اس کو رہبر کی ضرورت ہے۔ قوم کے رہبر علماء ہیں، لہذا علماء کو سنبھل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک آخری بات پھر کہتا ہوں کہ مسلمانوں، کام کرو، کام کا وقت ہے۔ ترقی خواہ دینی ہو یا دنیاوی، پابندی سے کام کرنے ہی سے ہوتی ہے۔ ایک کام پکڑا، کل دوسرا کام پکڑا، کل چوتھا کام پکڑا، یہ خیال آ گیا تو وہ کرنے لگے، وہ اچھل کود مچاتے ہیں، نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے۔ اب جب کہ دوسری تمام قومیں ترقی کر رہی ہیں تو مسلمان ہی کیوں پیچھے رہیں؟ اور اگر دنیا میں ترقی کریں تم بھی ترقی کرو، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھو کہ جب دنیا کی ترقی ضروری ہے تو دین کی ترقی کس قدر ضروری ہے۔ مسلمان کو دنیا سے زیادہ دین کا حوصلہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بالخصوص ان کے ساتھ کچھ ایسا ہے، یہ بات یاد کر لیجیے، نوٹ کر لیجیے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ بالخصوص ان مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہے کہ ان کی دنیاوی ترقی بھی دین ہی کے ساتھ وابستہ ہے۔ بددین ہو کر دیکھ تو لیا، جوتے ہی تو کھا رہے ہیں۔
دین اختیار کریں گے تو اگر با اختیار اور ذی اقدار نہ بھی ہوئے تو باعزت باوقار تو ضروری ہو جائیں گے، ورنہ اگر دیندار نہ ہوں گے تو سب کی نظروں میں ذلیل و خواری رہیں گے۔ یوں بدا میں خود چاہے اپنے کو باعزت و افتخاری کیوں نہ سمجھے جائیں، عزت تو اللہ، اس کے رسول، مومنین کے لیے مخصوص ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ کبھی کبھی لگتا ہے نا یہ حضرات جب آیات پڑھتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہاں یہ بھی آیت ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اس پر یقین ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول کے در سے ہٹ کر عزت کہاں؟ عزیزے کی از درگاہ سربتاب بہر در کے رب ہیچ عزت تیا۔ یہ بات اگر آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے تو آپ کامیاب ہی ہو جائیں، مگر مشکل یہ ہے اللہ رسول سے بد اعتقادی، دین سے دوری ان چیزوں پر جلدی آنے نہیں دے گی۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمارا رخ دنیا کی جانب سے دین کی طرف پھیر دے۔ اللہ تعالیٰ دونوں دولتیں عطا فرمائے، دین بھی عطا فرمائے اور دنیا بھی عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔